اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا۔ جب ان کے پاس کوئی بات، کوئی خبر آ جاتی ہے، امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر، منافق لوگوں کے پاس کوئی امن کی خبر یا خوف کی خبر آ جاتی ہے تو وہ لوگ اس خبر کو بغیر تحقیق کے سچ ہے جھوٹ ہے بات دیکھتے کیا بھی نہیں اسے مشہور کر دیتے ہیں، اسے پھیلاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس بات کو، اس خبر کو رسول کی طرف پھیرتے یا پھر اس کے ذمہ دار لوگوں تک اسے پہنچاتے، ان میں سے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہے، صاحب علم ہے، علم والے لوگ ہیں، عقل فہم والے لوگ ہیں، اور جو تحقیق کر سکتے ہیں ان میں سے اس خبر کی، تو ان تک اگر یہ بات پہنچاتے، خبر کی یہ خبر پہنچاتے تو اللہ تعالیٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے سوائے چند لوگوں کے بہت سارے لوگ شیطان کے فالوور ہو جاتے۔ پیغمبر آپ جنگ کرتے رہیے، آپ تو اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، اور لوگوں کو بھی، مسلمان لوگوں کو بھی جنگ کرنے پر ابھارتے رہیے۔ قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے جنگ کے زور کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ جنگ کے اعتبار سے بڑا سخت ہے اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی بڑا سخت ہے۔ یہاں دو واقعے، ایک واقعہ پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر پھیل گئی تھی، پہلی آیت میں پہلا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خبر پھیل گئی تھی، کیا بول کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیے ہیں، طلاق دے دیے ہیں، ایسی خبر پھیل گئی تھی تو صحابہ پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کرنے کے واسطے نکلتے، کیا یہ خبر صحیح ہے کیا؟ مسجد کے پاس آتے، مسجد کے پاس بھی لوگ بولتے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالیں گے، چھوڑ ڈالیں گے، ایسا بول کو معلوم کریں گے کہ وہ بول کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جاتے ہیں، کہاں ہیں وہاں جاتے، آپ تمہارے بارے میں ایسی خبر پھیل گئی، تمہاری بیویوں چھوڑ ڈالیں گے، صحیح کیا کو پوچھتے ہو، نہیں تو بولتے ہو۔ پھر مسجد کے پاس بھی لوگ ایسا بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو چھوڑ ڈالیں گے، بولتے ہیں نہیں تو نہیں چھوڑے میں بیویوں کو، ان کو بولتی ہوں طلاق دی نبی، تمہیں طلاق نہیں دیا تو میں بولتی اچھا، میں جا کے ان کو بولیں دے کیا لوگوں کو یہ خبر جھوٹی ہے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو نہیں چھوڑے کرتے، طلاق نہیں دیے کرتے، تمہیں جو بول دے رہی ہیں لوگ پورے یہ سب خبر جھوٹی ہے، یہ بات جھوٹی ہے، سچ بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بیویوں کو طلاق نہیں دیے ہیں، نہیں چھوڑے ہیں، جا کے بولیں دے کیا بولتے، جا بول کا بولتے، جا کو بول ڈالتے، جا کو اعلان کرتے ہیں زور سے مسجد میں ایسے لوگوں کو ہی بولتے ہیں بھئی تمہیں جو بولنے کی بیٹھی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو چھوڑ ڈالیں گے، طلاق دے ڈالیں گے، کو یہ خبر سچ نہیں ہے، جھوٹی خبر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کو آیا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر جھوٹی ہے، اسے نہیں چھوڑا بول کر بولتی ہیں، پھر حضرت عمر جان باہر کھڑکو ہے نہیں کھٹو اعلان کرتی ہوں تمہیں جو بول لیتے بیٹھی یہ سب جھوٹی خبر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کو بولتی ہوں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور ایک قصہ بھی ہے اس میں، اس آیت نازل ہونے میں، دوسرا قصہ کیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے الگ الگ علاقوں کو بھیجتے تھے، تو جنگ کرنے کے اس وقت میں جب مسلمان لوگ واپس آتے تھے تو کبھی کبھار مسلمان لوگ جیتتے بھی تھے، کبھی کبھار مسلمان لوگ کسی وجہ سے ہار جاتے بھی تھے، تو منافق لوگ کیا کرتے تھے، سامنے ایک پیچھے قسم کے لوگ انہیں کیا بولتے تھے، اب وہ انہیں ہار جان دے، انہیں جیتن دے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں،
बात पूछ ली, मुसलमान लोग आते हैं बोलते हो गाँव में से जाकर पूछ लेती क्या हुआ, जीती नहीं हार गई, पूछ लेने का आंखों फैलाते रहने का बात, हार गई कहते वैसा ऐसा वो फैलाते रहते जीती हार गई क्या नहीं कहो कोई बात नहीं। कभी कभार क्या होता बोले तो जीते से बाद भी नहीं बोलना, जीते से बाद भी बोल को हमें आयश करते रहे, खुशियाँ करते रहे, दुश्मन से बेपरवाह हो गए समझो, दुश्मन कभी कभार फिर भी अटैक कर सकता है, इसलिए कोई सी खबर भी नहीं बोलना मामूल से। जीती को बोले दुश्मन को इसे मेंटल उठाया, बर्दाश्त नहीं हो सका, फिर वापस आकर हमला किया तो कैसे क्या भी कुछ हो सकता है। तो जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही बोले को बोल को, या फिर उस वक्त के हुक्मरान लोग सहाबा बड़े बड़े सहाबा ये बात सच्ची है, हवा का को बोलो को बोले तो बोलना, नहीं बोले तो नहीं बोलना, वो है सो। ये लोग मुनाफिक लोग बाहर गाँव से बाहर जाको आते सो क्या बोलते मुसलमान लोगों से जंग में जैसे जाकर पूछ लेते थे जीती हार गई है वो, पूछ ले को वो खबर सच्ची है झूठी है कोई परवाह नहीं, बात फैला देते थे। इससे अब जो लोग मुसलमान लोग मदीने में रहते नहीं, अरे मुसलमान हार गए कहते बा, अरे क्या रे बा, उन लोग परेशान हो जाते हैं, चुपके नुकसान होता है इससे, इनकी हिम्मत टूट जाती थी। अब कैसा भाई मुसलमान लोग हार गए तो कैसा ऐसा बोलो, तो ऐसा ये लोग खुलासा क्या है, मुनाफिक लोग बग़ैर किसी रिसर्च के बात को फैलाते रहते थे, ऐसा नहीं कर रहा। देखो ये आयत को आज के ज़माने पर फिट करो, तुम्हें हदीस पढ़े रहेंगे, कफ़ा बिल मरई कज़ीबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर को है बग़ैर किसी तहक़ीक़ के ख़बर को फैलाना नहीं। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी ही बात बयान करना शुरू कर दे, वो ख़बर सच्ची है झूठी है कोई रिसर्च नहीं, तहक़ीक़ नहीं, ये हदीस सही है क्या, ये क़िस्सा सही है क्या, कोई तहक़ीक़ नहीं, वो साया बोलते गए तो गुनाह होता। रिसर्च करना नहीं आता है तो रिसर्च करने वालों से पूछ लेना है, सही तहक़ीक़ सही हदीस है क्या, सही आयत का माना यही है क्या, सही क़िस्सा है क्या, पूछ लेना। और हर कोई बात को नबी की तरफ मंसूब कर दिया तो नबी बोले सो, ऐसा नहीं करना है। अब देखो मौजूदा दौर में अब इस पर यह आयत को फिट करो, अब फ़ोन में व्हाट्सएप में कभी बार क्या तो आता रहता, ये ख़बर ये न्यूज़ पढ़ को 10 जना शेयर नहीं करे तो तुम्हारे के ऊपर अज़ाब आता, तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती, तुम्हारे को ऐसा होता, तुम्हारा मुंह काला होता, तुम्हारी निकर उतर जाती, तुम्हारे कपड़े उतर जाती, क्या कि दीवाने बाता बोलते रहती, कहीं को उतर जाती कपड़े हमारे, कहीं को अज़ाब आता हमारे पर कि हमारे अल्लाह की नमाज़ नहीं पढ़ रही, अल्लाह का क़ुरान नहीं पढ़ रही। चुपके भाई बहुत सारे लोग ईमान लाको नहीं है, अल्लाह उनके ऊपर अज़ाब नहीं भेज रहा क्या। अब कोसा कि मुसलमान लोग कोसा कि ये काम नहीं कर दिए तो अल्लाह ताला अज़ाब नाज़िल करता क्या, अल्लाह उतना गुस्से वाला क्या, अल्लाह ज़रा भी सब्र नहीं करते, अल्लाह मौका नहीं देते मुसलमानों को बदलने के लिए। अब फिर ये क्या, ये सुनते ही नहीं शेयर करते, 10 जन शेयर करना नहीं करो तो मुँह काला होता लाल होती आंखें। ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को है सो इसे बोली नहीं, इसके पर वही है, सब दीवाने बताएं। तो ऐसे सब बातें हैं नहीं, जब तक हम तहक़ीक़ नहीं करते ये सही हदीस है क्या, ये सही खबर है क्या, तब तक मैं आगे शेयर नहीं करना, ठीक है। कोई बात तहक़ीक़ कर को भेजना, ये सही खबर सही हदीस है क्या बोलकर चुके ऐसा शेयर नहीं करना, गुनाह होता उससे। झूठी खबर को हमें फैल सका होता, झूठी खबर फैले तो फिर हमें नुकसान हो, गुनाह होता। देखो कुरान नाजिल हुआ से कब की, लेकिन फ़ोन के दौर में कुरान नाजिल नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन के दौर में मसाइल कुरान बयान करता है। व्हाट्सएप में झूठी खबरें नहीं फैलाना, यूट्यूब में झूठी बातें अपलोड नहीं करना, ये सब कुरान बयान करता है। कुरान अब नाजिल नहीं हुआ फ़ोन के ज़माने में, या फिर जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ नबी के ज़माने में, उस ज़माने में फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी फ़ोन के मसाइल व्हाट्सएप के मसाइल कुरान बताता है, ठीक है। देखो कुरान कैसा जीता जागता अल्लाह की ज़िंदा किताब है, अल्लाह का ज़िंदा कलाम है। अल्लाह को मौत आती क्या, अल्लाह के कलाम को मौत नहीं आती। जैसे हर ज़माने में कुरान लोगों की रहबरी करता रहता। आगे चलो, एक आयत यहाँ तक हो गई तो अल्लाह फरमाती है, अगर देखो आगे क्या है, एक बार अब समझ लो, वो वाक़या है नहीं, लोग बग़ैर तहक़ीक़ के क़िस्सा बात बताते थे, वो तर्जुमे को वो क़िस्सों को इस पर जोड़ो। इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि वल खौफ़ि, मुनाफिक लोगों के पास जब कोई खबर आ जाती थी अमन की, मुसलमान जीत गए का कबूल को, या फिर मुसलमान हार गए का कबूल को, तो ये लोग क्या करते थे, अदाऊ भी, उस खबर को लोग शेयर करते थे। मुनाफिक लोग उन जीती सही है नहीं है कोई बात नहीं,
شیئر کر دیتے تھے. بولے ردو ہو بھائی وہ خبر کے بارے میں جا کر رسول اللہ سے پوچھتے, رسول اللہ یہ لوگ ہار گئے, وہ بولتی ہیں صحیح کیا نو ہار گئے نہیں جیتی کیسا کہ وہ بول دو معلوم ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بولے تھے. یا پھر جو لوگ وہ جماعت پہ کیا بولتی جنگ میں گئے سو لوگوں میں جو بڑے لوگ رہیں گے امیر صاحب سے جگہ بڑے لوگ ذمہ دار لوگ ان سے اگر لوگ پوچھتے جا کر تو اچھا ہوتا تھا, جاننے والے لوگوں سے پوچھتے. رسول اللہ علیہ ردو یا رسول اللہ کی طرف یہ معاملہ یہ خبر جا کو رجوع کر کو پوچھتے. یا پھر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ تو ان لوگوں میں سے جو لوگ جانتے ہیں, صاحب امر ہیں, ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں اور علم رکھتے ہیں اور تحقیق کا اپنے اندر ملک رکھتے ہیں, تحقیق ریسرچ کرنے کا ملک رکھتے ہیں. پھر صحیح کیا ہے غلط حق کیا ہے, ہار گئے نہیں جیتے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو چھوڑے نہیں چھوڑے معلوم ہوتا تھا. حضرت عمر کیا کیے جا کو ریسرچ کریں نہیں, جا کو رسول اللہ سے آپ پوچھتے ہو صحیح کیا ایسا ہی بات پھیل کو ہے, ویسا ریسرچ کرنے والے لوگ ریسرچ کرتے تھے, خالی پلانا نہیں. وہ بڑی رسول اللہ تعالیٰ جب ان کے منافقوں کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو وہ لوگ امن کی یا خوف کی وہ لوگ بغیر کسی تحقیق کے وہ خبر کو شیئر کر دیتے ہیں. اگر یہ لوگ رسول اللہ کے پاس ایک خبر لے جاتے یا ذمہ دار لوگوں کے پاس, ان میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے پاس لے جاتے جن کے پاس علم ہے, عقل فہم ہے اور ان کے پاس تحقیق کرنے کا ملکہ ہے, تو پھر بات کون سی صحیح کون سی غلط معلوم ہو جاتی تھی. اور ایک بھی ہاں مسئلہ سمجھنے کا بھئی پورے مسئلے, اب فون کے مسئلے قرآن میں ہے کیا؟ فون قرآن میں نہیں ہے تو پھر فون کے مسئلے کیا ہوں گے؟ لیکن وہ مسئلے بھی فون کے مسائل بھی ہمارے اسلام میں ہے نہیں ہے, ہمیں نکال سکتے نہیں نکال سکتے. تو یہاں سے سمجھتے کہ ایک بات کیا ہے تو نبی بات یہاں سے دیکھو کچھ مسائل قرآن میں ہے, مثلا نماز پڑھو روزہ رکھو ایک مسائل ہے, بعض مسائل قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے. اب کیا کرنا پڑتا, قرآن حدیث کے اصول کو رکھو میں اسے نکالنا پڑتا مسائل کو, تو اسے بولتے کیا استنباط اجتہاد بولتی اسے. وہ کام علماء فقہا کرتے. تو ہر لوگوں میں سے ہر ایک آدمی بھی عالم نہیں رہتا, بعض لوگوں کا عالم رہتے, بعض لوگ ریسرچ کرنے والے رہتی. تو ریسرچ نہیں کرنے والے, ریسرچ کرنا نہیں آنے والے لوگ ریسرچ کرنے والے لوگوں سے علماء سے پوچھ لے کو کام کرنا. ٹھیک ہے, ایک بات ہے نہیں. اللہ کے فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر یہ لوگ ان لوگوں پر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ ان لوگوں میں سے بہت تھوڑے لوگ بچ جاتے, اور ورنہ بہت سارے لوگ, کچھ لوگ بچ جاتے اور بہت سارے لوگ شیطان کے فالوور بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہبری کے واسطے نبی کو بھیجا, پھر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کیا. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اللہ کی ان پر رحمت ہوئی ہے, اللہ اس لیے کیا کیا انہیں میں نبی بھیجا, ان میں اللہ اپنا کلام نازل کیا ان کی گائیڈ کرنے کے واسطے. ٹھیک ہے, آگے دیکھو اور ایک آیت فقاتل فی سبیل اللہ, نبی آپ دشمنوں سے جنگ کیجیے. لا تکلف الا نفسک, آپ تو بس اپنی جان کے ذمہ دار ہیں. اور حرد المؤمنین, اور لوگوں کو مسلمان لوگوں کو جنگ میں جانے کے لیے ابھارو, شوق دلاؤ ان کو. اصل اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے جنگ کے زور کو اللہ روک دے گا, اور اللہ تعالیٰ زور کے اعتبار سے بھی, جنگ کے زور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے, اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے اعتبار سے بڑا سخت ہے. یہاں ایک قصہ ہے. قصہ کیا ہے, ایک جنگ ہوئی تھی, جنگ بدر, اس میں مسلمان لوگ جیتے سو. پھر اس کے بعد میں اور ایک جنگ ہوتی ہے, وہ جنگ سن 3 ہجری میں ہوتی ہے. ابو سفیان بولتے اس میں, ابو سفیان جب تک ایمان قبول نہیں کی ہے انہوں کافروں کی طرف سے آتی انہوں, اس وقت کیا بولتے انہوں, نیکسٹ سال جنگ لڑیں گے جیتیں گے وہ بولتے. دوسرے سال جنگ لڑنے آتی, 4 ہجری کو آتی, 3 ہجری یا 4 ہجری کو آتی. آنے کے بعد کیا ہو جاتا, 1 منٹ بولتا ہوں. دیکھو منافقوں اور اب تک منافقوں اور کچے مسلمانوں سے خطاب تھا, اب روئے سخن پکے اور سچے مسلمانوں کی طرف ہے. اور ان آیات کا پس منظر غزوہ بدر صغریٰ ہے. سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تھا. پہلے غزوہ بدر پیش آیا سن 2 ہجری میں. تو 2 ہجری کا تو کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کو مدینے کو جا کو ہے نہیں, وہ سب سے بڑے سے 2 سال کے بعد میں 2 سال یا 2 سال ہے نہیں, سن جنگ بدر پیش آئی. پھر اس کے بعد میں تیسرے سال جنگ احد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داتان بھی اس میں گر جاتے.
لڑی جنگ میں، بہت سارے مسلمان بھی شہید ہو جاتے اس میں. کیا بھائی کیا سوال کر رہے ہیں؟ وہی کیا ہی پوچھتا سو جلدی سنو فاسٹ سنو. تو پہلے جنگ بدر ہو جاتی ہے. جنگ بدر کے بعد میں غزوہ احد، اب ایک جنگ غزوہ احد ہوتی ہے. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں، غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوتی ہے. اب یہ احد کے بعد ہے نہیں، احد میں بھی پہلے مسلمان جیت جاتے ہیں، بعد میں پھر مسلمان جیت گئے کہ بول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگوں کو پہاڑ پر کھڑا کرتے ہیں، تمہیں یہاں سے اترنا کو بول کو. مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں، جیتی لے کا بول کو انہیں اتر کو آ جاتے ہیں. اب دشمن جاتے جاتے پھر پیچھے سے پہاڑی پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، تو مسلمان بھی اس میں ذرا مارا کھاتی، ذرا ان کو نقصان ہوتا. اس کے بعد میں ابو سفیان ہے نہیں، دشمنوں کی طرف سے آئی رہتی ہے لڑنے والے، تو انہیں کیا بولتے ہیں، دشمنوں جیتی تو انہیں بولتے ہیں بدر میں تمہیں جیتے تھے پہلی جنگ میں، یہ جنگ میں ہمیں جیتی، نیکسٹ جنگ اب ایک سال دیکھیں گے بولتے ہیں ابو سفیان. انہیں کافروں کی طرف سے کہتی ہے نا، اب جب تک اسلام قبول نہیں کیا. اب انہیں کیا بولی، نیکسٹ سال دیکھیں گے بولے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق نیکسٹ سال آ جاتی، وہ میدان میں آتی، لوگوں کو ابھار کو بلا لے جاتی، بھائی جنگ میں جانا ہے کیا، چلو کو بول کو. لوگ ابھی جنگ کر کو رہتی نہیں، تھک کو رہتی لوگ آئے. دیکھو سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اس میں مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان ہوا تھا. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور جو بچے تھے وہ بشمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، نبی بھی زخمی ہو گئے تھے. اس جنگ کے خاتمے پر لشکر کفار کے کمانڈر اینڈ چیف ابو سفیان نے اعلان کیا تھا، ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا، تمہیں اس میں جیتے ہمیں جیتے، بدر میں تمہیں جیتے، احد میں ہمیں جیتنے کو بولتے ہیں. پھر اگلے سال بدر میں معرکہ آرائی ہوگی، پھر ہمیں نیکسٹ سال لڑیں گے کو بولتے ہیں. مسلمانوں نے اس کی بات قبول کر لی، چلو دیکھیں گے کو بولتے ہیں. سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا ارادہ کیا، تو نیکسٹ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، 4 ہجری میں وہ بدر کے میدان میں جانے کے واسطے لوگوں کو بولتی جنگی چلو کو بول کو. ابھی چاہے سو لوگ تھکو ہے، لوگ کیا بولتی ذرا جانے تیار نہیں ہوتے. اللہ کا نبی کیا بولتی، اللہ بولتی سو لوگ آندے نہیں آندے، انہوں آتی ہیں بولی دشمنہ، اب تمہیں نہیں آ سکتے، نہیں ہو سکتے نہیں بولنا، لوگ تمہاری مسلمان لوگ نہیں ہوتے تمہیں جاؤ کو بولتی. اللہ کچھ بولے سو فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر آپ جائیے جنگ میں، لا تکلف الا نفسک، بھائی تمہارے جان کے تمہیں ذمہ دار، تمہیں نکل جاؤ کو بولتی جنگ میں. وحرض المؤمنین، لیکن مسلمان لوگوں کو کیا کرو، شوق دلاؤ جنگ میں جانے کے واسطے. مسلمان لوگوں کو بولتے بھائی جنگ میں جانے سے بہت سارے فائدے ہیں، دشمن کو ہمیں اگر ہرا دیں گے تو اللہ راضی ہو جاتی ہے، ہمیں جنت ملتی ہے، ایسا ایسا شوق دلاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہوتے صحابہ کی پیچھے رہتی، صحابہ پیچھے آتی، تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ رہتی، 1500 صحابہ. پھر ابو سفیان مکے سے ہے نہیں 2000 لوگوں کو لے کے آتے رہتی، ایک جگہ پر آ جاتی. انہوں جا کو مسلمان لوگ پہلے جا کو، ان سے پہلے جا کو ایک میدان میں ڈال کو، پڑو ڈال کو جا کو رہتی، خیمے ڈال کو، ٹینٹ ڈال کو رہتی. اب وہ لوگ بھی آتی، ایک جگہ رہتی مرز زہران کا کو، وہاں آ کو رہتی. آنے کے بعد ابو سفیان کو پہلے سے جنگ میں نکلنے کا ارادہ نہیں رہتا، پسند نہیں رہتا. ارے کہاں لڑنا بھی، ہمیشہ مسلمانوں سے ہار ہو جاتی کئی چپکے کا بول کو، دل میں زیادہ جانے کا ارادہ نہیں رہتا، پھر بھی آ جاتی. یہاں کو ہے نہیں، اب واپس جانے واسطے کیا ارادہ کرنا سوچتی ہوں بھائی اب تو گرمی کا موسم ہے، بہانہ ہے بھائی گرمی کا موسم ہے، کیا اب کچا گھاس بھی نیچے نہیں ہے، کیا کہ کچا گھاس ہے تو جانور چڑھتے تھے لڑے جا لینے، کچا گھاس بھی نہیں ہے، کچا گھاس اگر ہوتا تو جانور کھاتے، دودھ پیتے، طاقت میں آتے، لڑ سکتے تھے. اب کچا گھاس نہیں ہے، جانوروں کو بھوک نہیں مل سکتی، نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، میں چل جاتی ہے نا. دوسری پر لگائی اور چل جاتی، لڑی نہیں ہوتی. ایسا ان کی ہمت. یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو بول کو جاتی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، ایسا کا کو بول کو تمہیں نہیں آئی تو بھی میں جاتا ہوں، ایسا کا کو بول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کو جاتی. بالآخر اللہ تعالیٰ مسلمان لوگوں کی اللہ مدد کرتی. اللہ یہاں بول رہے دیکھو، اللہ تعالیٰ امید ہے اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا، کافر لوگوں کی اللہ تعالیٰ جنگ کے زور کو اللہ روک دے گا. اب کیا ہوا، اللہ ان کی ہمت توڑ دیا نہیں جنگ میں جانے کی، جنگ میں جا لڑنے کی مسلمانوں سے. اللہ کیا کر دیا، ان کی ہمت اللہ چھین لیا، اور کیا بول چلے گئے جانوروں گھاس نہیں ہے چرنے کے واسطے، گھاس نہیں ہے تو دودھ نہیں پی سکتے ہیں، دودھ نہیں پی طاقت نہیں رہتی، اس لیے جاتوں کا کو چل جاتی ہے، پورے لوگ بھی چل جاتے ہیں آپس. تو مسلمان لوگ وہاں 8 دن تک رہتی ہوں. تو وہ ایک جگہ تھی نا مسلمان لوگ جہاں ٹینٹ ڈالے تھے بدر کے میدان میں، وہاں 8 دن تک رہتی. اس کے بعد مسلمان لوگ واپس چل جاتی. تو اس واقعے میں کیا کافر لوگوں کا زور ختم ہو گیا، مسلمانوں سے لڑنے کا جو ان کے پاس زور تھا وہ ختم ہو گیا.
اللہ کا وعدہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے لیے میں کافروں کے زور کو میں ختم کروں، روک دوں گا۔ اللہ نے روک دیے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ جنگ کے اعتبار سے بڑے اللہ زور والے ہیں، اور عذاب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں کافروں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے تعالیٰ زور عذاب نہیں، کافروں کے لیے عذاب بھی ان کے لیے اور زور بھی ان کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ 1 2 3 آیتیں ہیں، یہاں تک 4.5 پارے ہوتے ہیں۔